الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مکمل قرآن سننے کی توفیق دی ہم سب کو۔ دیکھو رمضان المبارک کا سب سے بڑا اللہ کا جو کلام ہے، مقدس مبارک کلام، جس کے سننے کے لیے ہم سب ابھی تک رمضان میں مستقل آ رہے تھے۔ یہ سب چہرے جو دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بخشائے ہوئے ہیں، اللہ نے سب کی مغفرت کر دی، کیونکہ ہم نے ایک قرآن مکمل سن لیا ہے۔ اور یقیناً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری سب کی مغفرت کرائے اور ہم سب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے۔ دیکھو قرآن مکمل ہوا ہے، قرآن کریم اب پتہ نہیں آئندہ سال رمضان ہمارے زندگی میں لکھا ہوگا تو ہی ہم قرآن نماز میں سن سکیں گے۔ جو نماز میں ہم نے آج پورا مکمل قرآن سنے، کتنی اس کی فضیلت ہے، اور اللہ کا کلام ایسا تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں سنانے کے لیے سننے کا موقع دیا، سنانے والے کے ذریعے ہمیں سننے کا موقع دیا، ہم نے سن لیے۔ ایک ایک حرف پر کتنے نیکیاں ہمیں ملی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رمضان قرآن کے ساتھ ہے، تراویح قرآن ہے، تراویح قرآن ہے، اور یہی آج مکمل ہو گیا ہے۔ ایک ایک حرف قرآن کا جو شروع ہوا تھا بسم اللہ سے، الحمدللہ سے، آج والناس پہ ختم ہوا۔ دیکھا جائے تو جو اللہ کی رحمت کے اندر تھے ہم، اور جو اللہ نے خصوصی انعام کی بارش شروع کی تھی، اب وہ بارش قرآن کی وجہ سے رک گئی۔ بہت بڑا گھاٹا بھی ہو رہا ہے ہمارا، بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے ہمارا، بہت بڑی خیر سے ہم رک بھی گئے۔ بہت بڑا نفع تھا جس سے روزانہ ہم کما کر لے جا رہے تھے، وہ رہ جا رہا ہے۔ آج قرآن مکمل ہوا۔ قرآن بھی کیا کہتا ہوگا سننے والوں کے لیے کہ شروع سے تم نے سنا، آج میں ختم ہو رہا ہوں، آج میں جا رہا ہوں، تم سے دور ہو رہا ہوں، آج میں اب آئندہ سال ہی تمہیں ملاقات، زندہ رہے تو ملاقات کروں گا، آئندہ سال ہی آؤں گا، آئندہ سال ہی تم، کیونکہ ہم تو پڑھتے نہیں نا سال بھر، تو قرآن یہی فریاد کر رہا ہوں گا۔ قرآن بھی آج رو کر کہتا ہوں گا، آج جو قرآن ہمیں رمضان میں نماز میں پڑھ کر سنایا جا رہا تھا، آج وہ بھی رکنے والا ہے، اور آئندہ سال تک پتہ نہیں کوئی پڑھے گا بھی نہیں پڑھے گا، آئندہ سال تک پتہ نہیں کوئی سینے سے لگائے گا، اپنے زبان پر چڑھائے گا نہیں چڑھائے گا۔ قرآن بھی فریاد کر رہا ہوگا، قرآن خود بھی آج رو رہا ہوگا ہمارے حال پر کہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے پورے سال بھر۔ آج قرآن بھی کتنا شور میں اور کتنا جوش میں اور کتنا خوش ہوتا ہوگا قرآن کہ اس کو نماز کے اندر ہم پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ ہماری زندگی اللہ نے جو بنائی ہے نا، وہ قرآن ہی کے طفیل میں۔ یہ قرآن جو پڑھا گیا، حافظ صاحب نے کتنا بہترین پڑھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد کرے، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عمر میں برکت دے۔ انہوں نے ہمیں قرآن کریم اپنے بستی کو چھوڑ کر آ کر ہمارے پاس آ کر سنوایا۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے ابھی تک ان کے مقام کو جانا نہیں، پہچانا نہیں ہے، لیکن ان کے سینے میں قرآن وہ کلام ہے جس کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسمان، یہ زمین، یہ سب اللہ کا، پورے کائنات کا رب جو اس کے زبان سے نکلے ہوئے بول ہے وہ قرآن، لکھا ہوا یا کسی نے بتایا ہوا نہیں ہے، اللہ کے زبان سے نکلا ہوا بول ہے، یہ اللہ نے نکالا اور پھر اللہ نے اس کو بھیجا بھی، تو پورے کائنات انسان کو الگ کر دیا، جناتوں کو الگ کر دیا، آسمان کے فرشتوں کو سب کو الگ کر دیا، اور پھر اللہ نے 4 مخصوص فرشتوں کو چنا، اور 4 مخصوص فرشتوں میں اللہ نے ان کے سردار، زمین آسمان کے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو قبول کیا، اور جبرائیل کو کہا کہ میرا کلام تم لے جاؤ۔ جبرائیل امین کو کلام دے دیا اللہ نے، جبرائیل امین کلام لے کر آ رہے، ساری زمین کی پوری مخلوق کو اللہ نے چھانٹا، نبیوں کو بھی اللہ نے چھانٹا۔ 1,24,000 نبیوں سے اللہ نے ایک نبی محمد رسول اللہ کو پسند کیا، اور پھر اللہ نے وہ کلام حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ پر اتارا۔ یہ کلام دیکھو کیسا شفٹ ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی کتاب ہے، اللہ سے نکلا، جبرائیل نے پورے فرشتوں کے سردار کو دے دیا جبرائیل کو، جبرائیل نے لے کر آئے، پورے زمین کے انسانوں کو چھانٹا، اور اس میں سے تمام کی تمام نبیوں کو بھی الگ کر دیا، محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کے بعد پھر اللہ پاک نے زمین کے اوپر پوری زبانوں کو چھانٹ دیا، الگ کر دیا، اور پورے زبانوں کی سردار جو زبان ہے اس کو چنا اللہ نے، عربی زبان کو چن کر اللہ نے عربی زبان میں اس کو اتارا۔
پھر اللہ پاک نے پورے امتوں کو بھی چھانٹا، تمام نبیوں کی امتوں کو الگ کر دیا، اور اللہ نے پھر آخری امت محمد رسول اللہ کی سارے امتوں سے افضل اللہ نے اس امت کو یہ کلام دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے اس امت کو دینے کے بعد بھی فرمایا کہ جب اس کو لکھا جا رہا، جب اس کو کاتب اپنے قلم سے لکھنے جا رہا تھا اور کاغذ کے اوپر لکھنے کے لیے جب تیاری کر رہا، اللہ نے حکم دے دیا، دیکھو سنبھل کر، یہ میرا کلام ہے، ناپاک ہاتھوں سے نہ لکھو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہاتھ کرو، پاک جسم کرو، پورے پاک ہو کر پھر اس کو ہاتھ لگاؤ۔ قلم کے لیے بھی کہا پاک ہو، اور جس پر لکھا جا رہا ہے کہا وہ بھی پاک ہو۔ یہ کلام جس کو اللہ کہہ رہا ہے میرا کلام وہاں سے مقدس بن کر آیا، لکھا جا رہا ہے، اس پر بھی کہا ہے کہ تم اس کو پاک ہاتھ لگاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد سینوں کو چنا، اللہ نے انسانوں کو چنا، وہ بھی پورے انسانوں میں سے چھانٹ کر اللہ نے ان سینوں کو چنا جس پر اللہ نے نگاہ رحمت ڈالی، اور اللہ نے ان نگاہ رحمت ڈالنے کے بعد ان سینوں کو پسند کیا اور اس سینوں کے اندر اس کو فٹ کر دیا، وہ تجوری بنا کر اس کے اندر اللہ نے قیمتی جوہر، قیمتی اشیاء، قیمتی نعمت اللہ نے ان سینوں کے اندر فٹ کر دیا۔ حافظ قرآن کے سینے، حافظ کے انسان کے سینے کے اندر اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے پھر کہا پورے کائنات کے انسان اور پورے کائنات کی مخلوق اور پورے کائنات کے انسانوں میں یہ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یہ جو کلام ہے جس کے سینے میں روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اتنا مبارک کلام آج ہم سے جدا ہو گیا، آج ہم سے رہ گیا۔ جن لوگوں نے سن لیا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جو محروم رہ گئے ان کی محرومیوں کا اندازہ زمین پہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے ہمیں پسند کیا، جس کو قبول کیا اللہ نے ماشاءاللہ سبھی چہرے ایسے جنہوں نے پورا مقدس مہینے کے اندر اس کلام کو سنا۔ اب کلام جو سنا ہے ہم نے، یہ ایک سنت ہے رمضان کی، یہ ایک ادا ہو گئی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو سن لیا ہے۔ قیامت کے دن یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا سننے والوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، جس نے اس کو سنا ہے نا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے سنا ہے نا اس کے پاس ایسے آئیں گا جیسا ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسا آئیں گا جیسا ہم اپنے گھر کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، یا ایسا آئیں گا جیسا کہ یہ ہم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ میدان حشر میں ڈھونڈتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گا اور چمٹ جائیں گا، یہ ہمارے سینوں کو لگیں گا، اللہ کے پاس کھڑا ہو جائے گا، اللہ سے کہیں گے اللہ یہ وہ ہے جس نے مجھے سنا تھا، یہ وہ ہے جس نے میرا حق ادا کیا تھا، اے اللہ یہ وہ ہے جس نے نماز میں کھڑے ہو کر میرا اکرام کیا تھا، اے اللہ آج میں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اس کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ یہ قرآن ہماری فریاد کرے گا قیامت کے دن۔ سننے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے جس نے سنا ہے لعلکم ترحمون، یہ رحمت بن کر آئے گا ہماری طرف اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا اور سفارش کرائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو سنا نہیں تھا، جنہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں لگایا، کان نہیں لگایا، جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، قیامت کے دن یہی قرآن غصے میں اللہ کے پاس کھڑا ہو جائے گا اور غضبناک آواز میں اللہ سے کہیں گا الہ العالمین، یہ جو بندہ ہے زمین کے اوپر میرے قریب سے گزرتا تھا، میرے قریب سے گزرتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، میرے قریب سے گزر کر مجھے دیکھتا تھا، لیکن آگے ہاتھ بڑھا کر مجھے کھول کر پڑا نہیں کرتا تھا۔ اے اللہ آج اس پر میرا جو حق ہے وہ باقی ہے، آج وہ مجھے اس سے حق دلا دے۔ قرآن لڑے گا، قرآن اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، اور اللہ پاک اب اس بندے کا جو حق تھا اس قرآن کا وہ بندے سے اب وہ دے نہیں پائے گا، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کے عوض میں اس کو سزا دے گا، اور سزا یہ ہوں گی کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ جس نے قرآن سے اعراض کر دیا، جس نے قرآن سے تعلق توڑ دیا، حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالیں گے۔ ہم سوچیں، ہم زندہ ہیں، ہم قرآن کا کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ قرآن ہم سے مطالبہ کریں گا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کا حق ہے 2 مرتبہ سال میں پورا مکمل، ہر بندہ اس کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، 2 مرتبہ حق ہے اس کا کہ اس کو دے حق،
حق سے زیادہ جو پڑھے گا اس کے لیے تو بہت بڑی ہے نعمت، لیکن حق بھی ادا نہیں ہوتا ہے ہم سے، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے علاوہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں قرآن ہوتا ہے، مساجدوں میں قرآن ہوتے ہیں، وہ دھول لگی ہوئی ہے قرآنوں پر، توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس کو صاف کر کے چومیں، اللہ کا کلام ہے وہ، اللہ نے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں دیا، فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا اللہ نے، سارے فرشتوں سے معزز فرشتے جبرائیل کو پسند کر کے سرداروں کو دے دیا، اور پھر زمین پر جب لے کر آئے جبرائیل امین تو اللہ نے مہینوں کو چھانٹ کر کہا یہ سارے مہینوں کو ایک طرف کر دو، پورے مہینوں کا جو سردار ہے رمضان اس کو میں نے پسند کیا، یہ سردار مہینہ رمضان، اس میں اللہ نے اس کو اتارنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ نے کہا کہ اب اس میں 30 راتیں ہیں، لہذا 30 راتوں میں سے 29 راتوں کو گھٹا دو اور اس میں سے ایک رات کو چنو جو سب سے افضل ہے، وہ شب قدر۔ اللہ نے کہا کہ اس کو شب قدر میں میں اتارتا ہوں، لہذا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتارا بڑے ناز اور شوق سے شب قدر کے اندر۔ اللہ نے شب قدر پسند کی، سارے راتوں سے افضل، سارے مہینوں کا سردار پسند کیا، رمضان المبارک، سارے انسانوں سے افضل انسان چنے اللہ نے ہمیں، اور سارے نبیوں سے افضل نبی چنا محمد رسول اللہ، اور اللہ پاک نے سارے زبانوں سے افضل زبان چنی عربی، اور سارے اللہ پاک نے فرشتوں سے چنا جبرائیل سردار کو۔ اتنا جتنی قیمتی اشیاء ہوتی ہے نا، ہم اتنے ہی قیمتی اور سمجھدار اور ہوشیار اور سلجھے ہوئے انسان کے ہاتھ میں وہ چیز اور وہ نعمت دیتے ہیں۔ اللہ کا نکلا ہوا کلام یہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ نے دیتے ہوئے بھی جو ہے کتنا اس کا لحاظ کیا، اور جب وہ ہم تک پہنچا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پھٹے ہوئے پرزے گھروں میں تو لگا ہوا ہے، یہاں تک فرمایا کہ زمین کے اوپر کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں سے بھی افضل وہ کپڑا ہے جو قرآن کے ساتھ جزدان بن کر جو سلا جاتا ہے اور جو اس کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے نا، وہ افضل ہے فرمایا سارے کپڑوں سے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی وقار بڑھ گئی، اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی، اس کی شان بڑھ گئی، صرف اس لیے کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ یہ کلام اللہ کے ساتھ جو کپڑا ہوتا ہے معمولی نہیں، میرے اور تمہارے سے زیادہ اللہ کے پاس اس کا جو ہے نا، اللہ کے پاس اس کا مقام ہوتا ہے۔ ہم نے تو حفاظت نہیں کی، وہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے گرد غبار سے۔ وہ کپڑے کی قیمت ہم سے بھی زیادہ ہے، ہم سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کلام آج سنا گیا ہے، مکمل قرآن ہوا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو سینوں میں قرآن ہے اللہ پاک ان سینوں کو آسمان سے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اہل ہے، میرے بندے، میرے مقرب بندے ہیں، اور میرے فرشتوں میں خاص جو فرشتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن جن کے سینوں میں ہے، یہ زمینی مخلوق سے اوپر کی مخلوق جو افضل ہے اللہ کے پاس، جو اور بھی مخلوق ہے، جو اللہ کہتا ہے مقرب فرشتے جو میرے ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ ان کے معاملات اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ان کے معاملات کروں گا۔ تو قرآن والے فرشتوں کے ساتھ، قرآن والے اللہ والے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کو جب اللہ جنت میں پہنچائیں گا نا تو ریان نامی ایک شہر کے اندر داخل کریں گا، اور ریان نامی شہر کے اندر جب یہ داخل ہوں گا تو آگے جانے کے بعد اللہ پاک اس کو اس کے اندر ایک بہترین اعلیٰ قسم کی ریان نامی جگہ کے اوپر اللہ پاک ایک بستی بسائیں گا، ایک شہر آباد کریں گا، اور وہ ایک شہر جو آباد ہوگا اس کے نیچے اس کے جو ہے نا نہریں جاری ہوں گی، اور اس کے اوپر شہر ہوگا، یعنی اس کے اوپر گھر اور مکانات ہوگے، اور وہ ایک دو نہیں ہوں گے، 70,000 بڑے بڑے محل ہوگے، اور وہ 70,000 محل کے ایک ایک دروازے کی یہ کیفیت اور یہ عالم ہوگا کہ اس کا ایک دروازہ سونے کا اور ایک دروازہ چاندی کا ہوگا، اور اللہ حافظ قرآن سے کہے گا آج یہاں سے تو داخل ہو جا، یہ پورا کا پورا شہر تیرا ہے، یہ ہر محل تیرا ہے، ہر ایک نہر تیری ہے، ہر ایک اس میں جو قیمتی اشیاء ہے یہ سب تیرے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا پڑھ، اور یہ پڑھتا جائے گا، ایک آیت پڑھیں گا ایک درجہ بلند کریں گا، ایک آیت پڑھیں گا ایک درجہ بلند ہوگا، یہاں تک کہ پورا قرآن پڑھ کر وہ جو ہے نا آخری منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے اللہ کے پاس۔ اس لیے ہم تھوڑا سا اس بات پر فکر کریں کہ دیکھو یہ قرآن کا تعلق صرف نماز کے حد تک نہ رہے، ہماری نسلوں میں آ جائے، تو ہم اپنی نسلوں کو حافظ قرآن بنانے کا بھی ارادہ اور عزائم کریں۔ یہی حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ حافظ قرآن قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تو
تو اللہ پاک ان سے جب ان کو بلوائیں گا تو میدان حشر میں فرشتوں کو اللہ پھیلائیں گا اور کہیں گا کہ جاؤ اور میرے حافظ قرآن بندوں کو چن کر لاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ میں ان کو کیسے پہچانوں؟ کہا کہ جو زمین سے نکلے ہیں وہ زمین سے میں نے اٹھایا ہے، تو ہر ایک کے قریب جاؤ اور اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہوگی، وہ سونگو، مشک اور انبار اور زعفران کی خوشبو آ رہی ہوگی، جس کے منہ سے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی وہ میرا حافظ قرآن ہے، ان کو لاؤ اور ان کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ میں ان کو عرش کے سائے کے نیچے بٹھاؤ، مشک کے ٹیلوں کے اوپر ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر ان کو بٹھاؤ۔ یہ حافظ قرآن ہوں گے۔ ہماری اگر اولاد بنی تو اللہ جو ہے نا پھر آگے فرماتا ہے وہ اولاد جو حافظ قرآن ہے اس کو تو وہاں بٹھایا جا رہا ہے، لیکن بٹھانے کے بعد پھر اللہ کہے گے فرشتوں کو کہ اس کے ماں باپ کو ڈھونڈو اور ماں باپ کو لے کر آؤ، ماں باپ کو لایا جائے گا اور ماں باپ کو اللہ کہیں گے کہ یہ آپ کا بیٹا جس کے سینے میں تم نے قرآن کو اتروانے کے لیے جد و جہد کیا اور قربانیاں دیے، آج جو ہے اس کا انعام، اس کا بدل تمہیں بھی ملے گا۔ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر تاج رکھ دیے جائیں گے اور وہ تاج ایسے ہوں گے جو سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہوں گے، اس کا ایک ہیرا، ایک اس کا چمکدار دانہ زمین پر ڈال دیا جائے، یہ سورج سے کروڑوں گنا زیادہ روشنی اس کی زمین پر پھیلیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے امت کے ہر سینے میں یہ قرآن ہو، ہر سینے میں یہ قرآن ہو۔ ہم دیکھیں، ہم نبی علیہ السلام کی امت ہے تو ہمارے سینے میں جھانک کر دیکھیں، سورہ فاتحہ اور چند صورتوں کے علاوہ ہے بھی ہمارے سینے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے سینوں میں میں چاہتا ہوں آیت الکرسی ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ ملک ہو، سورہ مزمل ہو، سورہ واقعہ ہو، ہے ہمارے نسلوں کے سینوں میں۔ فلمی اسٹاروں کے پورے نام معلوم، IPL چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ہیں، سارے 11 کیا 20 پلیئروں کے ہر ایک کو نام پتہ ہے۔ نہ ماں باپ نے فکر کی ہے، نہ اولاد نے، ہم نے اپنے آپ سے کبھی فکر کی ہے کہ قرآن کے سورتیں کتنے ہیں، یہ تک ہمیں آج پتہ نہیں۔ مر کر اسی کے ساتھ جانا ہے، مر کر جو ہے تو اللہ کے ہی پاس جا کے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے۔ ماں باپ سے بھی اللہ پوچھیں گا تم نے کیا دیا تمہارے بچوں کو، تم نے کیا دیا تمہارے گھر میں، تم نے کیا لیا تم نے اپنے سینے میں۔ اللہ ہم سے سوال کریں گے اولاد کے بارے میں، اور اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ان کے بارے میں اور ہم نے ان کو قرآن نہیں دلایا، قرآن نہیں یاد کرایا، پھر فرمایا کہ یہی قرآن ان کو جو ہے نا جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنائے گا، اور یہی قرآن ماں باپ کو رسوا کرے گا اللہ کی عدالت میں، یہی قرآن جنت کا دروازہ بند کر دے گا ہمارا، کیونکہ اللہ سے کہے گا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اللہ وہ اعزاز اور اکرام دیں گے، اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ آسمان سے اگر کہیں سے کوئی پریشانیاں اگر ان پر آ رہی ہوگی میدان حشر میں، اللہ بادلوں کو ان کے سروں کے اوپر لائیں گے اور اس سے ان کو ٹھنڈک پہنچائیں گے میدان حشر میں، جہاں پر ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا میدان حشر میں۔ وہ اس وقت میں یہ قرآن ہمارے ساتھ میں آئے گا صاحبان کی طرح، اور وہ جو ہے نا ہماری حفاظت کریں گا۔ وہاں کی تپتی ہوئی دھوپ سے یہ قرآن جو پڑھا گیا ہے، جس کو ہم نے آج سنا ہے، آج ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے۔ رمضان پورا گزر گیا، ہم اپنے ہی دل سے سوال کر کے پوچھے کتنے پارے پڑھے ہم نے، کتنے پارے پڑھے؟ گنتی کرنے بیٹھیں گے تو نہیں میں ڈائریکٹلی زبان چلیں گی ہماری، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پھر رمضان قرآن ہے، جس نے قرآن ہی نہیں ادا کیا اس کا رمضان کہاں سے؟ جس نے قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا اس کا رمضان کہاں سے؟ رمضان کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، رمضان کی مغفرتیں، یہ سب اگر ہمیں حاصل کرنا ہی تھا تو پھر وہ جو اصل شے ہے جو رمضان کی قرآن، اس کو ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے، دروازہ ہی ہم نے جو ہے تو کھولا نہیں، تو آگے یہ سب نعمتیں کہاں ملیں گی؟ یہ بہت بڑی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے عزائم کرو، نیتیں یہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ سال تک ہم اپنے اور اپنے بچوں کو قرآن کے اکثر صورتیں یاد کرائیں گے اور خود بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ اپنے بچوں کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے اور ان کو جو ہے سینوں کو قرآن سے بھر دیں گے۔ یہ عزائم اور نیتیں کر کر اگر ہم صرف چلیں گے نا اور ساتھ میں قرآن کی طرف دھیان رکھ کر چلیں گے، تھوڑا تھوڑا اگر قرآن پڑھیں گے اور حافظ کی نیت رکھ کر زمین پر ہوں گے اور موت آ کر اچک لیں گی، قیامت کے دن اللہ ہمیں حافظوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا نیت ہونے پر۔ اتنا بڑا اعزاز دے رہا ہے اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اچھائی کی طلب میں، اچھائی کے شوق میں، خیر کے طلب میں آج ہمیں موقع ہے، ہم آج اپنی فکر کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کوئی ہلکی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کوئی زمینی کتاب نہیں ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے یہ کتاب کا ایک حرف بھی کوئی بدل نہیں سکتا، ایک لفظ بھی کوئی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ کتنا بھی بڑا ترم خواہ ہو، اگر وہ غلط پڑھے گا تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ اگر اس کو یاد ہے تو وہ فوراً اس کو جواب دیں گا۔ وقت کا بادشاہ بھی اگر مصلی پر کھڑا ہے اور اگر وہ غلطی کرے گا تو پیچھے سے ایک ہلکے بستی کا، ایک ادنا انسان کا بچہ
اس کو ٹوک دیں گا اسی وقت اور کہیں گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور ایسی حفاظت کریں گے کوئی بدل نہیں سکتا قیامت تک کے لیے، اس کو ایک حرف کو نہیں بدل سکتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مامون بادشاہ کے پاس میں بہت سارے لوگ آ کر علمی بحث اور مباحثہ کیا کرتے تھے، اس میں ایک شخص آیا پادری یہودی کا، بہت پوشاک اچھے، لباس وضاقتہ بہت اچھی، جب اس کو دیکھا بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد جب محاسبہ ہوا تو اس کے بعد اس سے کہا کہ بھئی تو مسلمان کیوں نہیں بنتا؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں بنوں گا، لہذا میں اپنے آب و اجداؤں کے دین کے اوپر باقی رہوں گا۔ بس یہیں پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی کوئی بات نہیں، تیری مرضی۔ وہ چلا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد پھر واپس علمی مباحثہ ہونے لگ گیا مجلس کے اندر، دیکھا کہ یہ وہی بندہ آ گیا اور علمی وضاقتہ کے ساتھ میں آیا اور شریعت اسلامی لباس کے ساتھ میں آیا، اور جب وہ بحث کرنے لگ گیا تو قرآن کے متعلق جو ہے تو بحث بہترین انداز میں کی۔ جب بحث ختم ہو گئی تو مامون نے کہا کہ بھئی تیرا کیا حال ہے، جبکہ میں نے پچھلے سال تجھ کو کہا تھا لیکن تو اسلام میں داخل نہیں ہوا، آج کیسے، کس نے دعوت دی اور کیوں مسلمان بنا؟ تو کہنے لگ گیا میں جب یہاں سے گیا تو میں کاتب ہوں، میں کتابوں کو لکھتا ہوں اور اس کو بیچتا ہوں، میں نے جو ہے نا تورات کو اٹھایا، اس کے نسخے لکھے 3 اور اس میں اپنی طرف سے کم اور زیادہ کر کر میں نے اس کو بیچا یہودیوں کے پاس، یہودیوں نے لے لیا اور خوشی سے اس کو خرید لیا، خوب انہوں نے میرے سے خرید کر پرزے میرے حاصل کر لیے اور اس کو پڑھا بھی، سینے سے بھی لگایا اور بہت خوش ہو گئے، جبکہ میں نے اپنی طرف سے کمی اور زیادتی کر کر اس میں ان کو پہنچایا تھا۔ فرمایا اس کے بعد میں نے انجیل لے لی اور انجیل کو بھی اس کے اندر کم اور زیادتی کر کر میں نے انجیل جو ہے عیسائیوں کو تقسیم کی، عیسائیوں نے لے لیا اور اس کو پڑھ لیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا، ان کو بھی کوئی چیز نہ سمجھی۔ اس کے بعد میں نے قرآن کو لیا، قرآن کے اندر بھی میں نے ہیر پھیر کر دی اور کم اور زیادہ کر کر پھر میں نے مسلمانوں تک پہنچایا۔ جب میں اس کو بیچنے گیا تو مسلمان جس نے ابھی پورا قرآن یاد بھی نہیں کیا تھا، وہ بندے کے ہاتھ میں جیسی قرآن گیا، پہلے بندے کے ہاتھ میں، جب اس نے کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں نے جو ہیر پھیر کیا تھا، کم زیادہ کیا تھا، اس نے فوراً دیکھ کر غصے میں قرآن کو بند کر دیا اور کہا کہ او لعنتی، یہ قرآن لے، یہ تیرا ہے، میرے رب کا یہ کلام نہیں ہے۔ لہذا جس کو ابھی علم بھی نہیں تھا اس نے اس وقت انکار کر کر وہ قرآن میرے منہ پر مار کر پھینک دیا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ روئے زمین پر کوئی کتاب مقدس ہے تو سوائے قرآن کے کوئی کتاب مقدس نہیں ہے۔ یہودی اور نصاروں نے اپنی کتاب کو مجھ سے لے کر خوب گلے سے لگایا اور مجھے مالدار بنایا، لیکن مسلمانوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ قرآن کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بھی اگر غلطی آ جائے تو یہ برداشت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ قرآن اسی وقت میرے سے جو ہے لیا تھا تو واپس دے دیا، اور میں نے آ کر پھر واپس اطمینان سے اس کے اوپر نگاہ ڈالی، اللہ نے مجھے توفیق دے دی اور میں مسلمان بن گیا۔ تو قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو زمین پر کوئی بدل نہیں سکتا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی لیکن کسی نے نہیں بدلا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس تو قرآن جیسے کہ ویسا پڑا ہوا ہے، پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، ہم خرید کے بیچنے والے ہیں، ہم خرید کے تحفے میں دینے والے، ہم ایک مسجد سے 2 مسجد میں ہدیہ اور تحفے کے طور پر قرآن دے کر سینہ تان کر چلنے والے ہیں، ہم قرآن کو بانٹ کر خوش ہونے والے لوگ ہیں، لیکن قرآن کو سینے اور زبان اور دل کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم گھر کے اندر، شیطان نے ہمارے ساتھ آ کر بھی کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، گھروں میں جو قرآن ہے محفوظ، گرد و غبار لگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہے تو اس کو بھی شیطان نے ہمارے گھروں سے نکال دیا۔ گھر کی عورتیں اور ہمارے کم علمی ہمارے زبان سے، ہمارے بول سے ہم یہ بول دیتے ہیں کہ کیوں رکھنا ہے قرآن، بے ادبی ہوتی ہے، جبکہ اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا پھر شوہر اور بیوی کہتے کیا کرنا، کہا کہ اٹھاؤ اور مسجد میں لے جا کر رکھ دو۔ شیطان نے کس طرح حق کے ساتھ آ کر اس کو غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تیرے گھر میں قرآن کوئی نہیں پڑھتا، لہذا نکال اور اس کو مسجد میں رکھ دے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ تو شیطان نے اس کے اپنے حملے میں ایک ہی وار میں میاں اور بیوی دونوں کو شکار بنایا۔ جو گھر کے اندر قرآن تھا، گھر سے بھی قرآن کو اس نے نکلوایا، اور ہم نے نکال کر شان کے ساتھ اور بڑے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ میں نے نکالا قرآن اس لیے کہ کوئی پڑھنے والا نہیں، بلکہ اس نے اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، اس نے اپنے گھر کو قبرستان بنا دیا، اس نے اپنے گھر کے اندر نحوستوں کا دروازہ کھول دیا، اس نے اپنے گھر کو شیطان کا اڈا بنا دے دیا، اس نے اپنے گھر کو جناتوں کا قید خانہ بنا دیا، اس نے اپنے گھر کے اندر لعنتی ہونے کا ثبوت دے دیا۔ جو قرآن گھر کے اندر تھا، چاہے نہ بھی پڑھے تب بھی اللہ کے فرشتے اس کی زیارت کرنے آتے ہیں، وہ آنے والے رک گئے، جو شیطان دیکھ کر ڈرنے والے تھے وہ ڈرنا چھوڑ دیے، اور شیطان اور جنات جو گھر میں آنے والے تھے وہ قرآن کی وجہ سے ڈر کر بھاگنے والے تھے، ان کے دل اور کلیجے پھٹنے والے تھے۔ لیکن ہم نے وہ قرآن کو یہ سمجھ لیا ہم نہیں پڑھتے تو گھر میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اٹھا کر ہم نے لا کر مسجد میں رکھ دیا۔ اتنا تو بیوقوف ہمیں شیطان نے بنایا اور ہم بن گئے، ہمارے گھروں میں قرآن بھی نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں فرشتہ آیا اور گھر کی اگر ہماری جو ہے نا صرف تھوڑا سا جائزہ لے
تو ہمارے گھر میں ناول ملیں گی، ہمارے گھر میں اخبار ملیں گے، ہمارے گھر میں دنیا کی کتابیں ملے گی، لیکن نہیں ملیں گا تو قرآن نہیں ملیں گا۔ اب جب وہ روح نکالیں گا تو کیا بول کر نکالے گا؟ مسلمان نام کی وجہ سے نکالیں گا، مسلمان نام کی وجہ سے ہمارے ساتھ رحم کا اور کرم کا معاملہ کریں گا۔ میرے بھائیوں، ہم بہت بہت غلط راستے اور غلط طرز پر چل رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کو مقصد بنایا، اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن فرمایا کہ جو بندے کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں اور جو بندے کے دل میں قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ بمثل اس کے ہے کہ اس کا دل قبرستان ہے، اور وہ گھر جس کے اندر قرآن نہیں، فرمایا کہ وہ گھر ایسا ہے جو قبرستان کا حصہ ہے۔ اتنا سخت وعیدیں ہے قرآن پاک کو لے کر، اور آج ہم ہے کہ ہم نے قرآن کو، آج دیکھو نا قرآن پاک مکمل ہوا ہے، دل جو ہے نا، دل لرز رہا تھا کہ قرآن آج مکمل ہو گیا ہے، آج ہمیں احساس تک نہیں ہوا ہے۔ شروع سے شروع ہوا، پورے 30 پارے ہو گئے، کتنا قرآن ہمارے دل سے جڑا ہوا، کانوں میں روز کی آوازیں اس کی پہنچ رہی۔ اب کل سے کیا ہوگا؟ بیٹھیں گے نکڑوں پر، چلیں گے روڈوں پر، بیٹھیں گے یہاں وہاں 4-5 گروپ بنا کر، اور نکلیں گے کاروباروں میں، یہاں وہاں ایران توران امکا ڈمکا، یہ یہاں ایسا ہوا، وہ وہاں ایسا ہوا، خبری بن گیا انسان۔ اور آج مسلمان کا اکثر طبقہ خبری بنا ہوا ہے، اس کی خبریں اس کو، اس کی خبریں اس کو، اس کی خبریں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، یہ لعنت اور غیبت اور چغلی اور یہ اور وہ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ کو ڈرنے والے اور اللہ کے سامنے کل کھڑے ہونا یہ ذہن میں رکھ کر چلنے والے ہوتے تو میرے بھائیوں، آج جو دل میں درد ہوتا نا، وہ آج سے پہلے نہیں ہوا ہوتا۔ قرآن جس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، قرآن جس سے ہم پیچھے ہو گئے، قرآن اب ہم نے پڑھ لیا تو ہی پڑھ لیا، ورنہ اب قرآن جو ہے تو سنایا بھی نہیں جائے گا۔ آج حافظ صاحب نے پڑھے، ماشاءاللہ پورا قرآن 30 پارے مکمل ہو گئے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ حافظوں کا اکرام، حافظوں کی عزت، حافظوں کا ادب، اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ یہ میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں، کتابوں کی صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا ادب کرتا ہے، جو ان کی عزت کرتا ہے، جو ان کا اکرام کرتا ہے، گویا یہ اللہ کا ادب کرتے ہیں، گویا یہ اللہ کا اکرام کرتے ہیں، گویا یہ اللہ کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کی شان میری شان، اس کا ادب میرا ادب، اس کے ساتھ بھلائی میرے ساتھ بھلائی۔ دوسری طرف اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بغض مجھ سے بغض، اس سے دشمنی مجھ سے دشمنی، اس کو تکلیف مجھ کو تکلیف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو تکلیف مجھے تکلیف، ان کو اذیت مجھے اذیت، ان کو پریشانی میری پریشانی، اور کوئی اس کو برا بولے وہ مجھے برا بولے۔ تو کون 3 شخص؟ ایک تو فرمایا کہ وہ عمر رسید جو 50-60 سال کے بعد جس کے پوری داڑھی سفید ہو جائے، سر بال سفید ہو جائے، جو اس کا اکرام نہ کرے، اللہ کہتا ہے اس نے میرا اکرام نہیں کیا۔ دوسرے فرمایا وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، جس نے اس کا ادب اور لحاظ نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے اس نے میرا ادب اور لحاظ نہیں کیا۔ اور تیسرے وہ منصف حاکم عادل بادشاہ جو انصاف کرتا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے اس نے میری قدر نہیں کی۔ آج ہم یہ تینوں کے اندر گرفتار ہے، نہ حافظوں کی قدر ہے، نہ عمر رسید بزرگوں کی قدر ہے، اور نہ انصاف اور حق پسند لوگوں کی ہمیں جو ہے تو ہمارے پاس قدر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المقدس مہینہ آج جیسے ویسے کیوں نہ ہو تیسے پھر بھی ہم نے کر لیا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ہماری تراویح کو قبول کرے، ہمارے سننے کو بھی قبول کرے اللہ، لیکن مزید جو ایمان والے کے لیے ضروری ہے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ دیکھو آج اللہ کی طرف سے سب بخش دیے گئے، ٹھیک ہے پہلے جو کچھ ہو گیا ہونے دو، لیکن آج ہم سب بخش دیے گئے، سب آج ایسے ہو گئے جیسے آج ہم اللہ جو ہے نا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس وجہ سے آج ہم سب معاف کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اب آگے کیا کرنا ہے اس کا بھی پلان رکھو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہی راستے پر چلے ہم جو پہلے راستے پر تھے۔ اس لیے مقدس رات جو آج کی ہے، اس کے اندر جو قرآن بھی پڑھا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا نیکی کے اندر حریص رہنا چاہیے، نیکی کے اندر طلبگار ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر جیسا ہم طلبگار ہوتے نا، وہ اشعب طعمے تھا، اشعب طعمے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کو دنیا کی اتنی حرص اور اتنی لالچ تھی، اگر کہیں کوئی جلیبی بنا رہا ہوتا ہے نا، لڈو بنا رہا ہوتا ہے، جلیبی بنا رہا ہوتا، جا کے کھڑے ہو جاتا اور کہتا ہے بناؤ بناؤ، بڑے بڑے بناؤ، بڑے بڑے بناؤ۔ وہ کہتا ہے تیرا کیا فائدہ؟ وہ کہتا ہے کوئی خرید کے مجھے ہی دے دیں گا۔ عجیب باتیں کرتا تھا وہ۔ پھر وہ جو ہے نا کبھی کبھار جو ہے نا کوئی کھجانے لگ جاتا نا، جا کے اس کو گھور گھور کے دیکھتا، وہ کہتا کیوں دیکھ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں میری طرف اتنا گھور کر دیکھ رہا ہے؟ تو اشعب طعمے کہتا ہے مجھے لگا کوئی چیز نکال کے مجھے دے رہا ہے تو، اب دیں گا جب دیں گا، میں اس انتظار میں ہوں۔ اگر کوئی لکھتا بھی نا تو وہ جا کر اس کے پاس میں کھڑے ہو جاتا اور غور سے دیکھتا، وہ کہتا بھائی کیوں آیا، کیوں کھڑا ہے، کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ تو اپنی پراپرٹی جائیداد میرے نام لکھ کر دے رہا ہے۔
ایک مرتبہ بچوں نے اس کو گھیر لیا اور بچوں نے گھیر کر اس کے آس پاس میں کھڑے ہو کر جو ہے نا اس کو ستانا شروع کر دیا. اس نے خواہ مخواہ آواز کر دی کہ فلاں جو ہے نا فلاں عبداللہ جو ہے نا دیکھو وہ لڈو بانٹ رہا ہے, پیڑے بانٹ رہا ہے, جاؤ دیکھو وہاں پر بانٹ رہا ہے, جاؤ تمہیں بھی لے لو, جاؤ. اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے ان سے. بچے سب کے سب دوڑے, بھاگتے ہوئے گئے اس کے قریب, وہ اس کے پاس کے دیکھے کہ واقعتاً کوئی بانٹ رہا ہو. جب یہ بچے دیکھے وہاں جا کر تو کیا ہے, وہاں کوئی بھی نہیں نظر آ رہا, اور یہ بھی ان کے پیچھے دوڑتا ہوا ان کے قریب گیا. بچوں نے اس کو دیکھا, کہا کہ بھائی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور ہمیں تو نے خامخواہ یہاں پر بھیج دیا, دوڑایا. تو کہا کوئی نہیں بانٹ رہا ہے, کہا کوئی بھی نہیں بانٹ رہا. تو اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے چلو, ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا تو نے بیوقوف بنایا بول کر ہم بھاگ کر آئے, تو کیوں آئے جبکہ تجھے تو پتہ بھی تھا یہاں کوئی نہیں بانٹ رہا. تو اس نے کہا شاید مجھے یہ خیال آیا کہ واقعتاً کوئی بانٹ رہا ہو, اس لیے میں بھی لوں, اس لیے میں بھی آیا. تو دنیا کے جو طالب ہوتے ہیں نا, تو دنیا کے طلب میں وہ بالکل جو نہیں ہوتا ہے نا وہاں بھی اپنے آپ کو لگاتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب نے تو کیا فرمایا, یہاں پر تمہارے لیے تو سب کچھ اللہ کے نبی نے واضح کر کے بتلا دیا. قرآن کو سنو, نماز کو پڑھو. حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ اور اللہ کے اوپر توکل رکھ کر جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے نا, اللہ کہتا ہے اسی وقت ہم اس کی ایسی مغفرت کر دیتے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب دیکھو ماہ مبارک تو گزر گیا, اب یہ 2 سنتیں جو تھی اس میں سے ایک سنت ہماری ادا ہو گئی, قرآن مکمل ہوا ابھی, لیکن تراویح مکمل نہیں ہو گئی, وہ ایک الگ سنت ہے. اور وہ سنت ہوں گی پوری کی پوری چاند دکھنے کے بعد, وہاں پر اس کو اسٹاپ ہوں گا. اس سے پہلے ابھی 2 دن یا 3 دن ہماری تراویح باقی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم آزاد ہو گئے, اب بھاگو اور دوڑو اور مارکیٹ اور خرید اور فروخت, نہیں. بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت کے اندر ہم روئے, گڑ گڑائے اور جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے. نمازیں جیسی پڑھ رہے تھے ویسی ادا کرے, کیا پتہ آگے کیا ہوگا. جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں وہ تو گئے, آج ہمیں آگے کے لیے جانے کی تیاری کرنا ہے. اس لیے یہ ماہ مبارک کے اندر, یہ مقدس دن اور یہ مقدس رات کے اندر ہمیں جتنا ہو سکے اتنا, یہ آج کی شب قدر والی رات بھی ہے. دیکھو حافظ صاحب نے پڑھا ماشاءاللہ, ہو سکتا قرآن میں جو آج صورتیں پڑھی گئی ہے نا, اگر ہم اس کو صرف جائزہ سراسری صرف اس کے معنی اور مطالب پر غور کریں گے نا, قرآن جھنجھوڑتا ہے ہمیں اور کہتا ہے کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو, کدھر لگے ہوئے ہیں, یہ تو سب فنا ہونے والا ہے, یہ سب ٹوٹنے والا ہے, یہ سب ختم ہونے والا ہے. زمین نیچے اوپر ہو جانے والی ہے, آسمان چاند ستارے پھٹنے ٹوٹنے والے ہیں, یہ سب گلنے سڑنے والے لوگ ہیں, یہ سب کچھ فنا اور سب کچھ ختم ہونے والی ہے. تیری روح ہے جب تک تو زندہ ہے, باقی تیرے اعمال اور تو دونوں ہی قبر کے اندر ہے, باقی کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں آنے والی ہے. یہ قرآن نے آج کے صورتوں میں ہمیں جھنجھوڑ کر کہا ہے. اور کہا ہے تیرا گھر کیا ہے وہ بھی بتلایا. دیکھ الحاکم التکاثر, تیرا گھر قبر ہے, حتی زرتم المقابر, یہ تیرا قبر گھر ہے. اور جب تجھے تیرے سامنے موت آئیں گی, جب پتہ چل جائے گا تجھے کہ دیکھ کیا ہے تیرا گھر, اور جب یقین آ جائے گا. لیکن فرمایا اس وقت تیرے یقین آنے کے لیے اور جب مان لینا تیرے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہوگا. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے, وہ گھڑی آنے سے پہلے, یہ مقدس دن, یہ ابھی جیسے ہم نے ابھی اپنے آپ کو فارغ کیا, آئندہ بھی فارغ رکھو. عید کے دن تک پورا کا پورا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کے اندر ہاتھ اٹھائے, اللہ فوراً دینے تیار ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, عید تک اب ہم یہ سوچیں ہماری اور ہمارے نسلوں کی اللہ مغفرت کرا دے اور راہ راست پر لائے, ہدایت پر لائے. دیکھو سب نے عبادتیں کی ہے, سب کے چہرے تھکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ تھکان قیامت کے دن اللہ پاک فرماتا ہے جنت میں جب داخل ہوں گے نا تو میں ان کو مچھلی اور بیل کا گوشت کھلا کر ان کی تھکان دور کروں گا. ہمارے دعوت کا انتظام پہلے ہی ہوا ہے, ابھی ہم کو پتہ بھی نہیں ہے شاید. یہ روزانہ یہاں دعوت ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے, یہ بھی میں اعلان آپ کو کر دوں, اور انشاءاللہ آپ اور میں ساتھ میں بیٹھ کر جنت میں کھائیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا جو روزے دار روزے رکھ کر آتا ہے اور جو ایمان والا تراویح پڑھ کر آتا ہے, اللہ نے اس کے لیے دسترخوان لگایا ہے, وہاں پر افطاری ہوگی اور وہاں پر اس کے لیے بیل کا گوشت ہوگا, وہاں پر اس کے لیے مچھلی کی کلیجی ہوگی, وہاں پر اس کا انتظام ہوگا, اور سب کے سب فرشتے اس کے لیے تیار ہو گئے خدمت کے لیے. یہ بھی ایک اعلان لے کر جاؤ اور یہ امید رکھو کہ وہ دسترخوان پر ہم سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی میں ماشاءاللہ ابھی جو بچا ہوا وقت ہے نا, اس کے ساتھ موت تک جو ہے نا یہ فکر کرو 5 وقت کی نماز کا اہتمام بھی کرے, سچے پکے مسلمان بن کے بھی رہے اور نیک اور صالح بن کر رہے, ایک دوسرے کی خدمت اور اکرام کرے, اور بچے ہوئے دنوں میں جتنا ہو سکے اتنا لوگوں پہ خرچ کرو. دیکھو ایک تو یہ ہاتھ ہے اور یہ ایک ہاتھ یہ ہے, یہ اوپر والا ہاتھ, یہ نیچے والا ہاتھ. اللہ کے حبیب نے کہا یہ ہاتھ مجھے پسند نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے کہا مجھے یہ ہاتھ پسند ہے. کیوں؟ یہ ہاتھ اوپر والا یہ اوپر جاتا ہے, یہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے, یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی علامت, یعنی وہ
اللہ والا کہلائے گا. اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جڑ رہی ہے ہاتھ سے. اور یہ جو ہاتھ ہے نیچے والا یہ پست اور ذلیل اور نیچے اور گرنے والا ہاتھ ہے. اور یہ ہاتھ کون سا ہے؟ لینے والا. اور یہ ہاتھ کون سا ہے؟ دینے والا. اب کھانا ہو چاہے جو بھی صدقات ہو, جو بھی ہم دینے کے لیے جو ضرورت کے مند کو جو بھی کرنا چاہتے ہیں نا, یہ جو ہاتھ ہوتا ہے لینے والا, یہ لینے والا ہاتھ ہم کبھی نہ بنائے اپنا. اس کو یاد رکھو لائف میں. کوئی دے دے اپنی طرف سے لا کر, کوئی بات نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ کھا لے لے لے, لیکن ہم یہ کہے ہمارا ہاتھ یہ نہیں ہے, ہمارا ہاتھ یہ ہونا چاہیے, دینے والا ہاتھ. ہم لینے والے نہ بنے, ہم کھانے والے نہ بنے, ہم کھلانے والے بنے. ہم لینے والے نہ بنے, ہم دینے والے بنے. ہم خرچ کرنے والے بنے, کیونکہ اس کی مثال اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو سخی پسند ہے, اور سخی لوگوں کو اللہ کہتا ہے میں حساب بھی نہیں لوں گا, اللہ سخیوں کو جنت میں پہنچائے گا. اس لیے ہم سخی بنے. 3 دن بچے ہوئے, ہم خود اپنے مال کو لگائے. دیکھو جتنا لگائیں گے اس کا 10 گنا بھی ملے گا انشاءاللہ. اور ہم لگانے کی نیت بھی کریں. اپنے مرحومین کے لیے آج لگاؤ 1 روپیہ, دیگر دنوں میں 70 لگانے کے برابر ہے. اپنے مسلمان بھائی پر آج لگاؤ 1 روپیہ, 70 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے. 1 لقمہ کھانا کھلاؤ, 70 لقمے کھلانے کے برابر ہے. 1 روزے دار کو کھلاؤ, 70 روزے دار کو کھلانے کے برابر ہے. 1 کھجور کھلاؤ, 70 کھجور کھلانے کے برابر ہے. ہم آج جو کر سکتے یہ 3 دن بچے ہوئے اس میں کر گزرو, موقع نکل جائے گا. قرآن جیسا نکل گیا یہ بچے ہوئے جو دن ہے, اب یہ بھی نکل جائیں گے, ہم دیکھتے رہ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, بچے ہوئے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب دعا ہوں گے.